اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو بڑی سپیشل ہے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے اس ویڈیو پر۔ جنہاں دے ماں باپ حیات نے انہاں دی قدر کیتا کرو، تے جنہاں دے ماں باپ اس دنیا تو جا چکے نے انہاں واسطے دعا کیتا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی شان میں اپنا کلام اتار کر قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ماں باپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہم سب پر سب سے زیادہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے۔ ان کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں لازم ہے، سوائے اس کے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کریں۔ شریعت کے خلاف کسی کا بھی حکم ماننا جائز نہیں۔ والدین میں سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ زیادہ بلند فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کے مقابلے میں ماں کا درجہ 3 گنا بلند ارشاد فرمایا۔ ایک شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ حالت نزاع میں تھے۔ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام پہنچایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، جی ماں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناراض ہیں یا راضی؟ انہوں نے کہا، ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ علقمہ سے کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا، اس کے دین کے بارے میں مجھے کوئی شکایت نہیں، بہت نیک ہے، لیکن مجھے ایک شکایت ہے کہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو گستاخی سے کرتا ہے، میرا دل چیر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے معاف کر دو۔ ماں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑیاں جمع کرنے کے بعد لکڑیاں اکٹھی کرو، اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈال دو۔ ان کی ماں کا دل نرم ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اللہ بھی اسے اسی طرح آگ میں جلائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ اس کے ساتھ ہی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جی ہاں، یہ ایک صحابی رسول کا حال ہے، تو باقی لوگ جو ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، انہیں جھڑکتے ہیں، ان سے گستاخی سے بات کرتے ہیں، یہ ان کا حکم نہیں مانتے، اپنے حال کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علقمہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور واپس جاتے ہوئے فرمایا، سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر زمین و آسمان کی لعنت۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ آپ نے سنا قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے جو ساری جنت میں گونج رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتوں نے فرمایا، نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمان تو مدینہ میں ہے۔ تو فرشتوں نے فرمایا، یہ اپنی ماں کی
بہت خدمت کرتا ہے، فرما بردار ہے۔ یہ اس کا صلہ ہے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری جنت میں سنائی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملنے چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کسائی ہے، سارا دن عام کسائیوں کی طرح اپنی دکان چلا رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ وہ موسیٰ کلیم اللہ کا جنت میں ساتھی بن سکے۔ حضرت موسیٰ اس کے گھر کے معاملات دیکھنے کے لیے اس کے مہمان بن کر اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پیغمبر خدا موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ جب وہ گھر پہنچا تو تھوڑا سا گوشت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اسے پکانے لگا، پھر روٹی بنائی، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈالے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو وہ اسے لے کر گھر کے ایک کونے میں گیا جہاں ایک انتہائی بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی جو کہ خود ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ وہ شخص روٹی کے ٹکڑے بچوں کی طرح اس عورت کو کھلانے لگا۔ جب اس عمل سے فارغ ہوا تو اس عورت نے کچھ کہا جسے سن کر یہ شخص ہنسنے لگا۔ حضرت موسیٰ سمجھ نہ سکے اور پوچھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، یہ کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا یہ میری ماں ہے۔ جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو جذبات میں آ کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگتا ہوں کہ کہاں موسیٰ اور کہاں میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہے اویس، اس کا قبیلہ ہے مراد اور اس قبیلے کی شاخ ہے کرن۔ اس کا رنگ کالا ہوگا، قد درمیانہ اور اس کے جسم پر ایک سفید نشان ہوگا۔ جب وہ تم سے ملے تو اس سے دعا کروانا، اور علی تم بھی اس سے دعا کروانا۔ ذرا غور کریں کن سے فرمایا جا رہا ہے؟ دعا کروانا عمر سے۔ جی ہاں، عمر جن کے ایمان کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، جن کی خواہش پر قرآن پاک کی 17 آیات نازل ہوئیں۔ وہ عمر جن کے دور میں ایک زلزلہ آیا تو زمین پر کوڑا مار کر ارشاد فرمایا کہ کیا عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ تو زمین وہیں ٹھہر گئی۔ اور علی کون ہے؟ جنہیں اللہ کے شیر کا لقب ملا، جو سرور کائنات کا داماد ہے، جو خاتون جنت کے شوہر ہیں، جو سرداران جنت کے والد ہیں، اور جن کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا، جو اہل بیت اطہر ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کرواتے رہتے تھے۔ ایک بار حج کے موقع پر آپ نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا اور کہا سب کھڑے ہو جائیں، تو سب کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا جو یمن سے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے کہا جو مراد سے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو کرن سے ہیں وہ کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ تو صرف ایک شخص کھڑا رہ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کرن سے ہے، تو کرنی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا کام پڑ گیا؟ وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا وہ پاگل نہیں، تو پاگل ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ حج پر آیا ہے؟ اس شخص نے کہا آیا ہے اور عرفات کے میدان میں اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص درخت کے نیچے نفل پڑھ رہا ہے اور اس کے گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ آپ دونوں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے تو نماز مختصر کر کے سلام پھیرا۔ دونوں اصحاب نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہاں؟ کہا جی مزدور ہوں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تو ہم سب ہی اللہ کے بندے ہیں، تیرا وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ اس پر اویس کرنی نے فرمایا
تم کون ہو اور کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی اویس گھبرا گئے، سلام اور معذرت کی اور کہا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ دونوں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں؟ میری ایسی اوقات کہاں کہ آپ کے لیے دعا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ اویس ملے تو اس سے دعا کروانا، اس لیے اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے۔ بس یہی نہیں، قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اویس کرنی کو روک لیں گے، وہ ڈر جائیں گے۔ جب سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اویس وہ دیکھو سامنے جہنم ہے، تم جتنے لوگوں کو شفاعت کرو گے میں قبول کروں گا، جس طرف تمہاری انگلی اٹھتی جائے گی میں انہیں بخش کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ پیارے بھائیو، یہ ہے صلہ ماں کی خدمت کا، اور یہ ہے ماں کی عظمت۔ جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ آج سے ہی اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگ کر ان کی خدمت میں لگ جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار لائک کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔